بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی جب ہمیں ملی تو اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہم لوگ سوچ بچار میں پڑ گئے کہ کیا لوگوں کو دنیا کی اتنی بری حقیقت دکھا دیں، کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہوتا، کوئی اتنا بھی ظالم نہیں ہوتا۔ لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل سچی کہانی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ کہانی سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جس لڑکی کی یہ کہانی ہے، آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ اس نے یہ سب کچھ ایک رپورٹر کو بتایا ہے۔ رپورٹر کا کہنا ہے کہ اس نے بات ہی ایسی جملے سے کی کہ میرے پاؤں کانپنے لگے۔ اس نے کہا کہ ایک دن میں کتنے آدمی آتے تھے مجھے یاد بھی نہیں، ان گنت آدمی آتے تھے۔ اس لڑکی کا نام روشنی ہے اور روشنی کا کہنا ہے کہ میری ماں بہت ہی زیادہ غریب تھی اور میرا باپ بستر پہ پڑا تھا۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی لیکن ہمیں پھر بھی اچھے طریقے سے رکھا ہوا تھا۔ اپنے گھر میں 2 وقت کی روٹی عزت اور سکون سے ملتی تھی، لیکن وہی بات کہ کچھ ایسا تھا جو اندر ہی اندر تنگ کیا رکھتا تھا۔ بس سر پہ مصیبت آنی تھی تو ظاہر ہے قسمت نے بھی تو اس طرف لے کر جانا تھا۔ وہ مصیبت میرے سر پر تب آئی جب مجھے ساحل نامی لڑکے سے محبت ہو گئی۔ ساحل ہمارے محلے کا نہیں تھا لیکن اکثر یہاں آتا جاتا تھا۔ مجھے دور سے اس نے دیکھا تھا اور اپنا نمبر دے دیا۔ میری دوست کے پاس فون تھا اور میں نے اپنی دوست سے فون لے لیا اور اس کے ساتھ فون پہ باتیں کرنے لگی۔ یوں ہماری دوستی ہو گئی جو محبت میں بدل گئی، اور وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا اور کہتا تھا کہ شادی کرنی ہے۔ میں نے اپنی ماں کو یہ سب کچھ نہیں بتایا کیونکہ مجھے میری ماں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب تک مجھے تیرے لیے کوئی سرکاری افسر نہیں مل جاتا میں نے تیری شادی نہیں کروانی۔ ہم لوگ غریب ہیں اور ہم سے کوئی سرکاری افسر کیوں شادی کرے گا؟ تو ماں کہتی تھی کہ تو جوان ہے اور تیری شکل بھی اچھی ہے، اچھی شکل کی لڑکیوں کو اچھے رشتے مل جاتے ہیں، دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ہم نے نہ شکل دیکھنی ہے نہ عمر دیکھنی ہے، ہم نے بس یہ دیکھنا ہے کہ اس کا گھر اپنا ہو اور نوکری پکی ہو۔ جس طرح میں نے اپنی زندگی برے طریقے سے گزاری، میں تجھے تیری زندگی ایسے نہیں گزارنے دے سکتی۔ ابھی فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میری ماں نے پہلے کہہ دیا کہ میں نے نہ شکل دیکھنی ہے نہ عمر دیکھنی ہے، بے شک بڑی عمر کا ہو، بس اس کے پاس پیسے ہوں۔ مجھے ڈر لگتا رہتا تھا کہ کہیں میری ماں میری شادی کسی بوڑھے سے نہ کروا دے، اور میری دوست بھی مجھے کہتی تھی کہ بوڑھے سے ہی کروائیں گے کیونکہ جو سرکاری افسر ہوگا وہ بوڑھا ہی ہوگا۔ بس یہی باتیں میرے دماغ میں بیٹھ گئیں کیونکہ میں تو کم عمر تھی، ابھی جوان ہوئی تھی، اور میں نے ساحل سے کہا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں، لیکن جب میری ماں نے ماننا ہی نہیں تھا تو پھر ایک ہی راستہ تھا کہ بھاگ کے شادی کر لیتے۔ ہم لوگوں نے پکا پلان بنا لیا اور گھر سے بھاگ گئے۔ ساحل نے کہا کہ اس کے پاس رہنے کی جگہ ہے، لیکن جب شادی ہو گئی اور ایک دن ہم نے ہوٹل میں گزار لیا، یعنی کہ ہماری شادی کی پہلی رات، ویسے اس دن ہم دونوں بہت خوش تھے۔ تب اس نے کہا کہ جگہ نہیں ہے کیونکہ کرایہ نہیں دیا، تو جگہ چلی گئی، اور میرے ماں باپ بھی گاؤں میں رہتے ہیں، میں بھی ادھر ہی کام کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب کیا کریں گے؟ تو کہنے لگا کہ میرا ایک دوست ہے، اس کے ساتھ میری بات چل رہی ہے اور وہ کہیں پہ ہم دونوں کی نوکری لگوا دے گا۔ میں نے اس کو کہا کہ دونوں کی نوکری؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، دونوں کی نوکری مل کے کمائیں گے تو مل کے اپنا کام کریں گے اور گھر بنائیں گے۔ میں خوش ہو گئی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ نوکری کہاں لگوائے گا، کیسی نوکری ہوگی۔ میں کھانا بہت اچھا بناتی تھی تو مجھے لگا کہ شاید اسی طرح کی کوئی نوکری ہوگی کسی ہوٹل وغیرہ پہ، لیکن جب پتہ چلا کہ ایک مالکن کے گھر لے کے چلا گیا۔ یہ بہت بڑا سا گھر تھا، بنگلہ تھا، یہاں پر ایک عورت اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی، بس یہ 2 لوگ ہی رہتے تھے اور ان کو نوکر کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے نوکر اور نوکرانی کی ضرورت ہے کہ اس کی بیوی گھر کے کام کرے اور نوکر باہر کے کام کرے، اور تم دونوں ہمیں اس حوالے سے بالکل ٹھیک لگ رہے ہو۔ ہم تمہیں یہاں رہنے کے لیے کوارٹر بھی دیں گے اور کھانا پینا بھی ہمارے ساتھ ہی ہوگا۔ ساحل نے ان کو ہاں بول دیا اور کہا کہ یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے۔ انہوں نے جب ہمیں کوارٹر دکھایا تو ہم حیران تھے۔ یہاں تو پہلے سے ہی سامان بھی پڑا ہوا تھا کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔
मालिकन का नाम बानो था और उसने कहा कि मुझे बस वफादार लोग चाहिए जो अच्छे से काम करें, और ये मेरा बेटा है, इसके भी काफ़ी सारे नखरे होते हैं। उसको अच्छे अच्छे खाने खाने की आदत है। तो साहिल ने कहा कि मेरी बीवी बहुत अच्छे खाने बनाती है। सारा कुछ सेट हो गया। उन्होंने हमें खाना भी खिलाया और कहा कि अब आप लोग सो जाओ और कल से आप लोगों का काम शुरू है। लेकिन शाम को मैंने साहिल से कहा कि ये क्या, हम अपने अपने घर में सुकून से बैठे थे और अब किसी के घर के नौकर बन गए। तो वो कहने लगा कि तुम पागल हो, इतने बड़े घर के अंदर रहने का मौका मिल रहा है, न बिजली का बिल, न घर का किराया, खाना भी उनकी तरफ से, और बदले में क्या करके छोटे बड़े काम करने होंगे। मैं उनके सौदे वगैरह ले आया करूँगा और तुम खाना वगैरह बना दिया करना या सफाई बर्तन कर लेना। अपने घर में भी तो करती थी ना। तुम्हें नहीं पता कि आजकल कितने ज़्यादा खर्चे हैं। हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस काम करेंगे और बाकी सब कुछ मुफ्त को मिलेगा। और घर में लोग ही कितने हैं, 2 लोगों का कितना काम होगा। उसने मुझे बड़े प्यार से समझा लिया और मैं समझ गई। लेकिन ये नहीं समझी थी कि जिस आदमी के साथ शादी करके पहले ही दिन उसने मुझे किसी के घर की नौकरानी बना दिया, तो आगे क्या होने वाला था। मैंने कहा कि लेकिन तुम्हारी नौकरी को क्या हो गया। तो उसने कहा कि मेरी नौकरी है, लेकिन मैं ये काम भी करूँगा। 2 नौकरियाँ होंगी तो हम थोड़े बहुत पैसे जमा कर लेंगे। जब पैसे जमा हो जाएंगे तो गांव चले जाएंगे। उसने मुझे काफ़ी सारे ख्वाब दिखाए और सारे ख्वाब ही अच्छे थे, सुहाने थे, और मैं चुप हो गई। घर में वाकई ज़्यादा काम नहीं होता था, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि साहिल ने नौकरी पे जाना छोड़ दिया। मैंने कहा कि काम पे क्यों नहीं जाते। तो उसने कहा कि मुझे नौकरी से निकाल दिया। वो लोग कहते हैं कि हमें तुमसे अच्छा कोई मिल गया है। मैंने कहा कि अब क्या होगा। तो उसने कहा कि होना, चलो ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन उसने कभी दूसरी नौकरी तलाश नहीं की, बल्कि अब वो घर पे बैठ के मेरी ही कमाई खाने लगा। उसका काम था कि उसने बाहर के काम करने थे, जैसे कि खाने वगैरह का सामान लेके आना, लेकिन वो नहीं जाता था। जब मुझे मालिकन कहती कि ये लो लिस्ट और सामान लेकर आओ, तो मैं उसको कहती कि जाओ सामान लेकर आओ। तो कहता कि तुम ही चली जाओ, वैसे भी तो कॉलोनी के अंदर ही जाना है। मैंने कहा कि मुझे किसी की नौकरानी नहीं बनना। तो वो कहने लगा कि तुम अकेली थोड़ी बन रही हो, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिल के काम करेंगे। लेकिन अब वो किसी काम में भी मेरी मदद नहीं करवाता था और उसके हिस्से के काम भी मुझे करने पड़ते थे। मैं बड़ी परेशान थी, लेकिन क्या कर सकती थी। बस इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही थी। उधर मेरी माँ का पता नहीं क्या हाल था। मेरी माँ थोड़ी सख्त मिजाज की थी, लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सिर्फ मैं ही उसकी बेटी थी। बाकी इसके 2-3 बेटे थे और उसने ज़रूर मुझे तलाश किया होगा। लेकिन कैसे पता कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि हम लोग उस मोहल्ले से काफ़ी दूर आ गए थे और अब उस बड़े से घर में रह रहे थे। उसको तो नहीं पता होगा कि मैं इतने बड़े बंगले में नौकरानी बन के रह रही हूँ। एक तरह से देखा जाए तो ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी। भीख तो नहीं मांगनी पड़ रही थी, घर के काम करते थे, खाना पीना हो जाता था। पर एक दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। पहले ये बता दूं कि आजकल साहिल को पता नहीं क्या आदतें पड़ी थी। वो पूरा दिन घर से बाहर रहता, मुझे ऐसे लगता कि अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा है। मैंने उससे पूछा तो उसने यही कहा कि एक दोस्त के पास गया था। आज भी वो घर पे नहीं था। जब मैं अपने काम वगैरह ख़त्म करके कमरे के अंदर आ गई तो थोड़ी देर के बाद मालिकन का बेटा कमरे में आ गया। मैंने कहा कि आप यहाँ पर क्यों आए। आपको कोई काम है, कोई चीज़ चाहिए तो मुझे बताइए। वो अजीब सी नज़रों से देखने लगा। उसने मेरी तरफ दस्तराजी करने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई। थोड़ी घबरा भी गई, लेकिन हैरान हुई क्योंकि मुझे यहाँ पे काम करते हुए 1 महीना हो गया था और इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही मैं झूठ बोलूं कि पहले दूर दूर से देखता था या उसकी मुझ पे नज़र थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो वो मुझे दूर दूर से देखता था, ना उसने कभी मुझ पे नज़र रखी। लेकिन अचानक से ही 10 दराजे तक पहुँच गया तो मुझे भी हैरत का झटका लगा और गुस्सा भी आ गया। मैंने कहा कि रुको, तुम्हारी माँ को बुलाती हूँ। आखिर को था तो ये भी मेरी उम्र का ही जवान जहान लड़का। हो सकता है कि इसका दिमाग खराब हो गया हो।
لیکن اس کی ماں کو پتہ چلے گا کہ گھر کی نوکرانی کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ یقیناً آواز دی، کیونکہ میں اس طرف جا نہیں سکتی تھی۔ وہ دروازے کے آگے ہی کھڑا تھا جب اس کی ماں وہاں پر آ گئی، اور میں نے کہا کہ یہ دیکھیں آپ کا بیٹا کس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا کہ اس کو منع کریں، اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ وہ اپنے بیٹے کو غصے سے دیکھنے لگی اور اچانک سے اس نے اپنا موبائل نکالا اور ویڈیو آن کر کے ہم دونوں کی طرف کر کے کہنے لگی کہ خیر ہے۔ اس نے یہ 2 لفظ بولے اور اپنے بیٹے کو عجیب سا اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ بس جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے۔ میں حیران رہ گئی اور شام تک میں حیران نہیں بلکہ اپنی خیالوں میں بیٹھی تھی۔ مجھ پہ بہت برا وقت گزر چکا تھا، مجھے بہت بڑا صدمہ لگا تھا، اور جب میرا شوہر گھر آیا تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے، آج گھر کے کام نہیں کر رہی؟ میں نے کہا کہ ہو گیا کام اور منہ پیچھے کر لیا۔ میں نے رونا شروع کیا، آج کل مجھ سے لاپرواہ تھا۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے پھر سے، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور میں سوچتی رہ گئی کہ اس کو بتاؤں یا نہیں بتاؤں، لیکن کیسے بتاتی؟ مجھے مالکن اور اس کے بیٹے نے کہا تھا کہ اگر تم نے کسی کو بھی یہ بات بتانے کی کوشش کی تو ہم تمہاری یہ ویڈیو وائرل کر دیں گے جو ہم نے بنا لیا۔ وہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے تھے۔ میں حیران رہ گئی اور میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالا، اور 1-2 دن کے بعد اپنے شوہر سے پوچھا کہ تم ان لوگوں کو کیسے جانتے ہو، کیونکہ میرے دل میں تو یہی بات تھی کہ یہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا، اس نے بتایا کہ ان لوگوں کو نوکر کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے علاوہ نہیں جانتے تھے؟ تو کہنے لگا کہ نہیں۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ اچھے لوگ تو ہیں۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں۔ میں کس کشمکش میں تھی اور میرے ساتھ کتنا برا ہوا تھا یہ میں ہی جانتی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ کیا کروں۔ دن رات روتی رہتی تھی اور میرے شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ کہتا کہ تجھے رونے کا دورہ پڑا ہے، ٹھیک ہو جائے گی، پہلے بھی ایسا ہوا تھا۔ مجھے میری ماں کی یاد آ رہی تھی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میں اپنے شوہر کو نہیں بتاؤں گی، نہیں تو ویڈیو وائرل ہو جائے گی اور بس اسی طرح دن گزارتی رہوں گی۔ لیکن یہ نہ ہو کہ یہ سب کچھ دوبارہ ہو جائے۔ ابھی پورے 7 دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن میرا شوہر میرے کمرے میں آیا اور آتے ہی کہنے لگا کہ تیرا مالکن کے بیٹے کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ میں تو تجھے یہاں پہ چھوڑ کے باہر چلا جاتا تھا، اور تو نے اس گھر کے مالک کے ساتھ چکر چلا لیا۔ میں حیران رہ گئی اور میں نے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، میرا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں چل رہا۔ میں ایک ہی سانس میں بولنے لگی کہ میرے شوہر نے کہا کہ اس کی ماں نے مجھے ویڈیو دکھائی ہے جس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ، میں نے تم لوگوں کو اس گھر میں پناہ دی، جو خود کھایا وہ تم لوگوں کو کھلایا، اپنے پرانے کپڑے اور اپنا سامان پرانا تم لوگوں کو دیا، تو تم لوگوں کو تنخواہ بھی دی، رہنے کی جگہ بھی دی، کھانا پینا بھی دیا، کپڑے بھی دیے، اور تم لوگوں نے بدلے میں کیا کیا؟ تم نے تو اس عورت کے سامنے مجھے شرمندہ کروا دیا، اور تیری جیسی عورت کے ساتھ میں کبھی بھی نہیں رہنا چاہتا۔ تو بے وفا ہے اور تجھے میں نے یہاں پہ رکھا اچھی جگہ پہ، اور تو ہے کہ اپنے اوقات پہ آ گئی، جیسے مجھے پھنسایا تھا، جیسے میرے پیچھے پاگل ہو گئی تھی، ایسے ہی کسی اور کے پیچھے بھی پاگل ہو سکتی ہے۔ یہ تو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ میرے شوہر نے مجھ پر الزام لگانے شروع کر دیے، اور میں حیران تھی۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ برا ہوا ہے، میں بری نہیں ہوں، لیکن اس نے میری بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ان لوگوں نے مجھے خود ہی یہ کہا تھا کہ تم یہ بات کسی کو نہ بتانا، اور ظاہر ہے سب سے پہلے ایسی بات میں نے اپنے شوہر کو ہی بتانی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا ورنہ تمہاری ویڈیو وائرل کر دیں گے۔ پھر خود ہی یہ بات میرے شوہر کو کیوں بتا دی، بلکہ اس کو ویڈیو بھی دکھائی، اور وہ مجھے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ جب تیسرے دن مالکن کمرے میں آئی تو کہنے لگی کہ اب کیا یہاں بیٹھ کے سوگ مناتی رہو گی، گھر کے کام کون کرے گا؟ میں نے اس سے کہا کہ میرا شوہر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو چلا گیا، ابھی اس کا فون آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے اس کو میری ویڈیو کیوں دکھائی؟ جھوٹ بولا تو؟ کہنے لگے کہ گھر کے کام کر، باتیں نہیں کر۔
اس نے مجھے زبردستی اٹھایا اور مجھے گھر کے کام کروانے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ اب یہاں سے کہاں جاؤں گی، میرے ساتھ اتنا برا ہو گیا اور اپنی ماں کے گھر جاؤں گی تو کس منہ سے؟ جب میں نے اس سے کہا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں تو اس نے کہا کہ بھاگنے کا سوچنا بھی نہ۔ میں ابھی تو وہ ویڈیو صرف تیرے شوہر کو دکھائی تھی، نہیں تو سارا شہر دیکھے گا، وائرل کر دیں گے۔ میں یہ بات سن کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی کہ کل کو یہ ویڈیو میری ماں نے دیکھ لی، دوستوں نے یا کسی کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کہتے ہیں کہ جب آپ سے ایک گناہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ بار بار کوئی نہ کوئی گناہ ہی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ قسمت آپ کو اسی راستے پہ ڈال دیتی ہے۔ لگتا ہے کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ پہلے میں نے اپنی ماں سے جھوٹ بولا اور کہا کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس کے ساتھ میری شادی کروائی گئی اسی سے کروں گی، اور چوری چھپے ساحل سے شادی کر لی۔ اور اب اس کے بعد یہ سب کچھ کہ میرے ساتھ اتنا برا ہو گیا، اور پھر میرا شوہر پتہ نہیں مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ لوگوں کے دماغ میں کیا چل رہا تھا مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا تو شاید وہ ساحل پھر سے میرے کمرے میں آئے گا، لیکن ان لوگوں نے تو کوئی اور ہی پلان بنا رکھا تھا۔ اس کے بعد جب جانا تو سانس بند ہو گیا۔ ایک دن میں گھر سے نکلنے لگی تو مجھے میری مالکن نے ہی روک لیا۔ میں نے کہا کہ آپ پہلے بھی تو مجھے باہر جانے دیتی تھی، اب کیا ہو گیا؟ میں گھر کا سامان لینے ہی تو جا رہی ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ گھر کا سامان بھی لے لوں گی اور دکان سے ساحل کے نمبر پہ فون بھی کروں گی۔ اس کے پاس تو فون تھا، میں اپنے دوست کے نمبر سے اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی، لیکن اس کے پاس تو ہمیشہ سے فون تھا، اور میں اس سے پوچھتی تو صحیح کہ مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کے کہاں چلا گیا۔ مالک نے مجھے کہا کہ باہر والے کام آج سے ہم خود کر لیں گے، تو صرف گھر کے کام کیا کر۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں لے آتی ہوں سامان، مجھے پتا ہے کہ کتنا لانا ہے اور کیسا لانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ جب تم نہیں تھی تب بھی تو ہم خود ہی لے کر آتے تھے، ہم سنبھال لیں گے، تم گھر کے کام کرو۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ مجھے باہر نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، گھر میں بھی تو فون ہے، یہ دونوں ماں بیٹا کون سا میرے سر پہ کھڑے رہتے ہیں، گھر کے فون سے کر لوں گی۔ لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ مالکن پورا دن مجھ پہ نظر رکھتی تھی، اور ایک دن جب مجھے فون کرنے کا موقع مل گیا تو پتہ چلا کہ فون کی تار ہی کٹوا دی گئی ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ لوگ مجھ پہ نہ صرف نظر رکھ رہے تھے بلکہ مجھے قید کر رہے تھے۔ لیکن اپنے گھر کی اس نوکرانی کو ان کو قید کرنے کا کیا فائدہ، جس کا پتی بھی اس کو چھوڑ کے چلا گیا اور جس کے پاس سب کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ جب ایک دن مالکن میرے کمرے میں آئی اور مجھے دلہن والے کپڑے پکڑا کر کہنے لگی کہ دلہن بن جا، آج تیری شادی ہے۔ میں نے ہی شادی ہو چکی ہے، آپ میری شادی کیسے کروا سکتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ سب کچھ ہم سنبھال لیں گے، تو تیار ہو جا، آج تیری شادی ہے۔ اور میں سمجھ گئی کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ میری شادی کرانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں تیرے بیٹے سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، جس آدمی نے میری زندگی برباد کی ہو، میں اس کے ساتھ ایسی شادی بھی نہیں کروں گی جو دراصل ہوئی ہی نہ ہو، کیونکہ ایک شادی کے اوپر دوسری شادی تو نہیں ہو سکتی۔ وہ کہنے لگی کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، میں تیرے جیسی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کرواؤں گی؟ تو ہمارے گھر کے باتھ روم صاف کرتی ہے اور تجھے اس گھر کی بہو بنا لوں، اپنے سر پہ اٹھا لوں؟ زیادہ سپنے دیکھنے کی ضرورت نہیں تجھے، اتنا کہا ہے کہ تیری شادی ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ تیری شادی میرے بیٹے سے ہے، جلدی جلدی تیار ہو جا۔ میں نے کہا کہ کیوں تیار ہو جاؤں، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جب میں نے تھوڑا سا احتجاج کیا تو اس نے مجھے ایک ساتھ بہت سارے تھپڑ دے مارے۔ اس کے بعد میں اس کے اشاروں پہ ناچنے لگی۔ جب میں تیار ہو گئی تو مجھے پتا چلا کہ میری شادی ایک عمر رسیدہ آدمی سے کروائی جا رہی تھی، اور وہ آدمی اس عورت کو پیسے بھی دے رہا تھا۔ اس نے مجھے اس آدمی کے ساتھ رخصت بھی کر دیا، لیکن یہی ہوا کہ اس کے گھر میں بھی مجھ پہ نظر رکھی جاتی، اور میں وہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ میں حیران تھی کہ کیسے میری شادی کروا دی، مجھے ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ایک ہفتہ گزرا کہ مجھے اس عورت نے فون کیا اور کہا کہ باہر ایک رکشہ کھڑا ہے، اس میں بیٹھ جا، نہیں تو ساری زندگی اس بوڑھے کے ساتھ گزارنی پڑے گی اور سب کی نظروں سے بچ کے آنا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور وہ رکشہ سیدھا مجھے اس عورت کے گھر لے آیا۔ کہنے لگے کہ اب تو نے واپس نہیں جانا، چل گھر کے کام کر۔
اسی طرح اس نے 2 مہینے بعد پھر سے میری شادی کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ کروا دی اور وہاں سے خود ہی مجھے بھگوا کے واپس اپنے گھر لے آیا کرتی تھی۔ ایسا وہ کئی دفعہ کر چکی تھی۔ ایسے بوڑھے لوگ تھے جن کو جوان لڑکیاں نہیں ملتی تھی اور وہ پیسے دے کر شادی کرتے تھے، لیکن 10-15 دن کے بعد یہ مجھے وہاں سے نکال لاتی۔ اور آپ لوگ یہ سوچیں کہ جو بار بار میں اس عمل سے دہرائی جا رہی تھی کہ کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ میری شادی ہوتی ہے اور پھر میں 10-15 دن اس کے ساتھ رہتی ہوں، اس کا کیا مطلب تھا؟ اب مجھے پتہ چلا کہ ان لوگوں نے میرے شوہر کو یہاں سے کیوں بھگایا، کیوں اس کو میری ویڈیو دکھائی، جبکہ اس میں تو ان کا نقصان تھا۔ ہاں نقصان تھا شاید، لیکن تب ہوتا نا نقصان جب وہ غیرت مند ہوتا، کہتا کہ میری بیوی کے ساتھ تم لوگوں نے اس طرح کا کام کرنے کی کوشش کی، میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں، لیکن وہ تو پہلے سے ہی ایسا تھا۔ میرے ساتھ شادی کرتے ہی اس نے اپنا کام چھوڑ دیا اور مجھے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ان کو پتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا، اور ایک دفعہ وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا تو پھر نہ کوئی میرے آگے ہوگا نہ پیچھے، اور یہ لوگ مجھے استعمال کر سکیں گے۔ اور ایسا ہی تو جب پوچھا گیا کہ اس طرح تمہاری کتنی شادیاں کروائی گئی تو امید تھی کہ وہ کہتی کہ 3 یا 4، لیکن جب اس نے کہا کہ اس طرح سے میرے 12 نکاح کروائے گئے تو ہم سب اس کی یہ بات سن کے حیران رہ گئے۔ اور سارے ہی لوگ جس کے ساتھ اس کے نکاح کروائے جاتے تھے وہ بوڑھے تھے۔ ظاہر ہے کہ نکاح تو ہوتا ہی نہیں تھا، اس طرح سے نکاح نہیں ہوتا، وہ سب کچھ ایک جھوٹ اور فریب ہی ہوتا تھا۔ روشنی اپنی کہانی سناتے ہوئے صحیح طریقے سے ہی بول رہی تھی، لیکن بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ وہ ایک ایسی انسان بن گئی تھی جس نے اتنا درد اور اتنے غم برداشت کر لیے کہ اب اس پہ کچھ اثر ہی نہیں کر رہا تھا۔ لیکن جو رپورٹر ہی ہے کہانی سن رہی تھی، اور اس نے بعد میں یہ کہانی سن کے اسمبل کر کے ہمیں بھیجی۔ اس کا کہنا ہے کہ روشنی اپنی کہانی سنا رہی تھی اور ڈر مجھے لگ رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ اس ایک لڑکی کے ساتھ اور کیا کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ اتنا برا ہو گیا۔ ابھی بھی اس کی کہانی باقی تھی، اور میں یہ سوچ کے پریشان ہو رہی تھی کہ اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ رپورٹر نے روشنی سے پوچھا کہ یہ جو اتنے سارے لوگوں کے ساتھ تمہاری شادی کروائی گئی ہے اور پھر تم ان کے گھر بھی چلی جاتی تھی اور 10-15 دن کے لیے ان کے گھر میں بھی رہتی تھی، تم نے ان میں سے کسی سے نہیں کہا کہ تمہاری مدد کریں اور ان کو نہیں بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ مطلب کہ تم سے بھی تو یہ سب کچھ زبردستی ہی کروا رہے تھے کہ اگر تم ان کو بتا دیتی کہ شادی نکلی ہے تو شاید وہ مدد کرتے۔ اس نے کہا کہ 2 دفعہ میں نے ہمت کی تھی۔ ایک شخص کو جب میں نے یہ بتایا کہ شادی ہوئی ہی نہیں کیونکہ میرا پہلے ہی نکاح ہو چکا ہے اور پتہ نہیں اور کتنے نکاح کروائے گئے ہیں، تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی جتنے پیسے میں نے دیے ہیں اتنے پیسے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ روشنی نے کہا کہ جب میں نے یہ سب کچھ سنا تو مجھے لگا کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ میں دوبارہ کسی سے مدد ضرور مانگوں گی، لیکن جب میں نے دوسرے سے مدد مانگی تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب کہ تم سارے ملے ہوئے ہو، اور الٹا اس نے مجھے ہی باتیں سنائی اور مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد وہ نارمل ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب میں ایسے لوگوں کے گھروں میں رہتی تھی تو وہاں پہ اور لوگ بھی ہوتے تھے، ان کے گھر میں عورتیں بھی ہوتی تھی، لیکن کوئی بھی مجھے سیدھے طریقے سے نہ تو بلاتا تھا نہ میری مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ لوگ پہلے سے ہی سمجھا کے بھیجتے تھے کہ لڑکی سے سارا کچھ زبردستی ہو رہا ہے، اس لیے اس کو موبائل فونوں سے بھی دور رکھنا اور کسی طرح اس پر نظر رکھنا کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ اس نے کہا کہ شاید مجھے 1-2 موقع ایسے ضرور ملا تھا کہ جس میں میں بھاگ سکتی تھی، لیکن میرے دل میں یہی بات تھی کہ میری ویڈیو وائرل کر دیں گے اور پھر پورے شہر اور پورے ملک میں میری ویڈیو پھیل جائے گی، پتہ نہیں کہاں کہاں چلی جائے گی، میری ماں تک پہنچ جائے گی اور اس کو پتہ چل جائے گا، وہ تو مجھے پہچان لے گی، پھر کیا ہوگا؟ بس یہی ڈر میرے دل میں بیٹھا تھا۔ ابھی اگر اسے جو پتہ بھی تھا کہ میں گھر سے بھاگ گئی تو شاید وہ سوچتی ہوگی کہ چلو کہیں جا کر کسی سے شادی کر لی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ خوش رہ رہی ہو، لیکن اگر اسے اس ویڈیو کے بارے میں پتہ چل جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس لیے میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ روشنی نے یہ بھی بتایا کہ ایک دفعہ تو جس آدمی سے اس کی شادی کروائی گئی وہ پولیس والا ہی تھا، تو پھر وہ پولیس والے سے بھی کیسے مدد مانگتی؟ دوستو، یہاں یہ آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتا دیں کہ روشنی کوئی بہت زیادہ پڑھی لکھی لڑکی بھی نہیں تھی، کوئی اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور
اسے دنیا کے بارے میں اتنا پتہ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ جو اس طرح کی کہانیاں سنتے ہیں، ہمیں کہانی سنتے ہوئے بہت سارے اسپیکٹس یاد آتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں بہت سارے راستے آتے ہیں کہ ایسا نہیں تو ویسے کر لیتی، یہ نہیں سے چلے جاتے۔ لیکن آپ لوگ خود سوچیں کہ ایک لڑکی جس کے ساتھ اتنا برا ہوا، پھر اس کو ڈرایا دھمکایا جائے اور جس سے اس نے پیار کیا وہ بھی اس کو چھوڑ کے چلا جائے، اس کے بعد اس کا دماغ بالکل ہی بند ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کے ساتھ حادثہ تو چھوڑیں، کوئی چھوٹی سی بیماری بھی ہو جاتی ہے تو ہمارا دماغ بند ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری چھوٹی سی بیماری کچھ عرصہ زیادہ ہمارے ساتھ چپک جائے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور روشنی کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں نے 12-13 دفعہ میری شادیاں کروائی اور خوب سارے پیسے کمائے۔ ان کے گھر میں بہت ساری چیزیں آ گئی تھی۔ یہ دونوں ماں بیٹا مل کے اسی طرح کے کام کرتے تھے اور ان کو تو میں ایک مشین کی صورت میں مل گئی تھی جو نوٹ چھاپ رہی تھی۔ یہ لوگ بہت خوش تھے، لیکن پھر بھی ان کا میرے ساتھ رویہ بہت برا تھا۔ اب یہ مجھے کوارٹر میں بھی رہنے نہیں دیتے تھے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے، بلکہ وہ عورت مجھے کہتی تھی کہ میرے ہی کمرے میں نیچے بستر بچھا کے سو جا۔ گھر کو اندر سے تالا لگاتے تھے اور فون ان لوگوں نے کٹوا دیا۔ ان دونوں ماں بیٹے کے پاس 2 موبائل تھے، لیکن ان کے اوپر انہوں نے لاک لگائے ہوئے تھے۔ مجھے بڑا والا موبائل چلانا بھی نہیں آتا تھا، لیکن اب انہوں نے اتنی جگہ رشتے کروا دیے کہ ان کو دوبارہ سے کوئی بڑا گاہک نہیں مل رہا تھا۔ ہر 2 مہینے ہو گئے تھے کہ انہوں نے کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کروائی تھی۔ اگر یہ لوگ مجھ سے گھر کا کھانا بھی بنواتے تھے تو کہتی تھی کہ پہلے تم کھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ تم نے کھانے کے اندر کوئی چیز تو نہیں ملاتی۔ لیکن میں کھانے کے اندر کیا ملاتی؟ میں زہر کہاں سے لے کر آتی جب مجھے کوئی باہر ہی نہیں جانے دیتا تھا؟ کیا میں ان کو لسٹ میں لکھ کے دیتی کہ تھوڑا سا زہر بھی لے آنا؟ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ بری طرح سے پھنس جاتا ہے۔ میں بھی پھنس چکی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید میرے ساتھ جو اتنا برا ہو رہا تھا وہ اب ختم ہو گیا، کیونکہ ان لوگوں نے سارے اپنے پتے کھیل لیے۔ اب ان کو کوئی مل بھی نہیں رہا ہے اور بس مجھ سے گھر کے کام کرواتے تھے اور میرے ساتھ برا رویہ رکھتے تھے۔ ساحل کے بارے میں سوچتی رہتی تھی کہ اس نے مجھ سے محبت کی تھی۔ محبت کی کتنی باتیں کی تھی جب وہ مجھے میرے گھر سے بھگا کے لے گیا۔ اس نے میرے ساتھ کبھی کوئی بری بات نہیں کی تھی، اپنے ساتھ رکھتا تھا، بس وہ کام نہیں کرتا تھا، لیکن کبھی مجھے گالی نہیں دی، مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اور میں اسی سے پیار کرتی تھی۔ اس کے پیار کے پیچھے یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس محبت کے پیچھے ہی آج میں اتنی بڑی مصیبت میں پھنسی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی بات ماننی چاہیے۔ ایک دفعہ آپ اپنے ماں باپ کا گھر ان کی پروٹیکشن سے باہر نکل گئے تو پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے والا۔ ابھی بھی میں ان لڑکیوں کو یہی کہوں گی کہ جو کسی کے ساتھ محبت کر کے بیٹھی ہیں کہ کبھی بھی میری طرح بنا زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ نہ کرنا۔ اب تو میں سوچتی تھی کہ کاش میری ماں نے میری شادی کسی سے کروا دی ہوتی، کسی ایسے انسان سے جو نہ تو جوان ہوتا اور نہ ہی ساحل جیسا خوبصورت ہوتا، لیکن کم سے کم وہ مجھے عزت سے اپنے گھر میں تو رکھتا، کبھی مجھے ایسے چھوڑ کے تو نہیں جاتا۔ اور میں اتنی بڑی پاگل تھی، اتنی بے وقوف تھی کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ساحل کون سے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ گاؤں میں میرا گھر ہے، وہاں میرے ماں باپ رہتے ہیں، اور وہ کہتا تھا کہ مجھے اپنے باپ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ میرے باپ کو اگر پتہ چل گیا کہ میں نے چھپ کے شادی کی ہے تو بہت برا ہوگا، لیکن میں اس سے کبھی یہ پوچھ ہی نہیں پائی کہ اس کا گاؤں کون سا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں جاتی اس کے گاؤں میں، کیونکہ وہی تو میرا شوہر تھا۔ ابھی تک ہم دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے، لیکن میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تھا، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، پر اسے بتانا تو چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ اگر وہ مجھے چھوڑ کے نہ جاتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے بات کرنی شروع کر دی کہ لڑکی کی عمر تو ابھی اتنی زیادہ ہی نہیں، شکل بھی ٹھیک ہے، حلیہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک سے کھاتی پیتی نہیں، اور جو روتی رہتی ہے اس کی وجہ سے اس کی شکل خراب ہو رہی ہے۔ یہ تو اس کو سمجھا لیں گے، لیکن اب سوچو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ان دونوں ماں بیٹا کی باتیں میں سن پا رہی تھی، لیکن زیادہ غور سے سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اب وہ کیا پلان بنا رہے تھے۔ مجھے لگا کہ پھر سے کسی کے ساتھ میری نقلی شادی کروائیں گے،
لیکن انہوں نے تو کوئی اور ہی کام کرنے کے بارے میں سوچ لیا۔ انسان کبھی کبھی کہتا ہے نا کہ اس سے زیادہ برا اور کیا ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی بات تھی کہ میں اگر یہ سوچتی کہ اس سے زیادہ برا کیا ہو سکتا ہے میرے ساتھ، تو اس سے زیادہ برا بھی میرے ساتھ ہو جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے گھر میں لوگوں کو بلانا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے اس کو گھر کو طوائف خانہ بنا دیا اور یہ لوگ مجھے استعمال کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ ان کی باتیں ہوتی رہتی تھی اور کتنے لوگ آتے تھے اور کتنے لوگ جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک لڑکا آیا اور اس کا نام زمان تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے جتنے پیسے ان لوگوں نے مانگے ہیں تم تو بالکل چپ چاپ بیٹھی ہو، کوئی بات تو کرو۔ یہ پہلا انسان تھا جو کہہ رہا تھا کہ کوئی بات کروں۔ میں نے کہا کہ میری ایک کہانی ہے اور میں سنانا چاہوں گی۔ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے اسے جب اپنی کہانی کے بارے میں سنایا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ باہر چلو گی؟ میں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ اور میں کیا کہتی، لیکن یہ ماں بیٹا مان نہیں رہے تھے۔ اس نے کہا کہ 2 گھنٹے کے لیے باہر لے کے جا رہا ہوں، اور اس نے جب ان کو زیادہ پیسے دینے کی بات کی تو وہ لوگ مان گئے، لیکن وہ جب مجھے باہر لے کے گیا تب بھی میں نے اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ مجھے پتا تھا کہ 2 گھنٹے کے بعد واپس ہی آنا ہے، پر جیسے ہی آ کر پولیس اسٹیشن لے گیا، کہنے لگا کہ پولیس کو یہ نہیں بتانا کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا تھا، لیکن تم جاؤ اور پولیس کو سب کچھ بتا دو اور اپنی رپورٹ کرواؤ۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ میری مدد کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اور کیا، میں آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ واقعی بہت برا ہوا ہے، اسی لیے مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ پھر وہ لوگ پوچھیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں کہہ دوں گا کہ تم ہاتھ چھڑا کے بھاگ گئی۔ میں نے ایک طرف دیکھا تو تم پیچھے سے غائب ہو گئی، بس اس سے زیادہ اور کیا کر لیں گے، لیکن تم جلدی جلدی یہاں سے نکل جانا اور اپنی ماں کے گھر چلی جانا، کیونکہ یہ جو تمہارے گھر میں لڑکا رہتا ہے نا، وہ مجھے جانتا ہے۔ اگر میں تمہیں اپنے گھر لے گیا تو وہ پیچھے پیچھے آ جائے گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے لیے مصیبت نہیں بننا چاہتی، لیکن آپ کا بہت شکریہ، لیکن اگر میں چلی گئی تو میری ویڈیو وائرل کر دیں گے۔ اس لڑکے نے کہا کہ کبھی بھی تمہاری ویڈیو وائرل نہیں کریں گے، اب تمہاری ویڈیو وائرل کر کے ان کو کیا مل جائے گا، اور تم ایک ویڈیو وائرل ہونے سے ڈرتی ہو، اور اتنے وقت سے جو تمہارے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے وہ اس ویڈیو کے وائرل ہو جانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ویڈیو وائرل ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا، لوگ دیکھیں گے، اس کے بعد سب کچھ بھول جائیں گے، اگلے دن کوئی اور ویڈیو آ جائے گی، لیکن کم سے کم جو تمہارے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے وہ تو نہیں ہوگا۔ اس لڑکے کی بات تو میرے دل پہ جا کے لگی۔ میں نے ایسا پہلا کیوں نہیں سوچا؟ میں بس ڈرتی رہی کہ میری ویڈیو وائرل کر دیں گے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے پولیس کو سب کچھ بتایا، ان کے ٹھکانے کے بارے میں، گھر کے بارے میں ساری کہانی سنائی۔ پولیس والے بھی میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہے تھے۔ جو سامنے آدمی بیٹھا تھا وہ بہت اچھا تھا۔ اس نے کہا کہ تفصیل سے سارا بیان لو۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس کو رجسٹریشن کا اہم سا کوئی پولیس والا نہیں، بلکہ ان کا بڑا افسر تھا جو آج راؤنڈ پہ آیا ہوا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میں نے اسی سے جا کے مدد مانگی، اور اس کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ممکن ہوا، کیونکہ وہ ایک ایماندار آدمی تھا اور اس کے سامنے کوئی بھی بے ایمانی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس لڑکی کی پوری مدد کی جائے۔ رات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں سیدھا اپنی ماں کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنی ایک خالہ کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ ان لوگوں نے وہاں پہ چھوڑ دیا اور وہ بھی مجھے دیکھ کے حیران رہ گئی۔ میں نے ان کو پوری بات نہیں بتائی، بس یہ بتایا کہ کسی لڑکے سے شادی کر لی تھی، پر وہ مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا۔ انہوں نے مجھے 2 دن اپنے پاس رکھا اور اس کی بات کہنے لگی کہ چل تجھے تیری ماں کے پاس چھوڑ کر آتی ہوں، وہ تجھ سے مل کے بہت خوش ہوگی۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے برا لگ رہا تھا۔ میری ماں مجھے دیکھتی اور وہ کیا سوچتی، میں ان کا سامنا کیسے کرتی۔ میری خالہ نے کہا کہ پاگل، ماں تو ماں ہوتی ہے، تجھے دیکھتے ہی گلے سے لگا لے گی، پوچھے گی بھی نہیں کہ کیوں چلی گئی تھی اور کیا ہوا تیرے ساتھ، وہ تو تجھے اتنا یاد کرتی ہے اور بار بار تیرا پوچھتی ہے۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں بھی اپنی ماں اور بھائیوں سے ملنا چاہتی تھی۔ اگلے دن صبح وہ مجھے میری ماں کے گھر لے گئی۔ جب میں نے دروازے پہ دستک دی، میری ماں نے ہی دروازہ کھولا۔ ایک پل کو وہ مجھے دیکھ کے حیران رہ گئی، جیسے پہچان نہ پا رہی ہو۔ میں کون سا پہلے جیسی رہی تھی؟
اتنے زیادہ غم برداشت کرنے کے بعد میری تو شکل ہی بدل گئی تھی۔ میری ماں نے واقعی مجھے فوراً گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے ان کو تھوڑا سا ہی بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ چل جو بھی ہوا اسے بھول جا۔ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا اور بھائیوں سے بات کی۔ بھائی میرے دونوں ہی چھوٹے تھے، لگ رہا تھا۔ میری ماں نے رات کو کہا کہ آج تو نے میرے ساتھ سونا ہے۔ وہ ساری رات میرا سر دباتی رہی اور میں روتی رہی۔ پھر میں نے اپنی ماں کو آہستہ آہستہ باقی سب کچھ بتانا شروع کیا۔ وہ بھی حیران رہ گئی اور اس کے لیے یہ سننا ہی بہت بڑا عذاب تھا۔ میں نے کہا کہ پولیس کیس کرنا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ ضرور کریں گے، ہم غریب صحیح لیکن ہم عزت دار لوگ ہیں اور کچھ بھی کر کے کیس لڑنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش تو کریں گے ہی، اور ہم لوگوں نے کیس کر دیا اور ان دونوں کو ماں بیٹا کے بارے میں پولیس کو اور عدالت کو بھی سب کچھ بتا دیا کہ کہیں نہ کہیں سے تو انصاف ملے، وہ مجرم تو پکڑے جائیں۔ مجھے کچھ ایسے لوگ بھی یاد تھے جن کے ساتھ میری نقلی شادی کروائی گئی تھی، یعنی مجھے ان کے گھر کے پتے معلوم تھے۔ میں نے کہا کہ وہاں جا کے ان سے بھی بات کر سکتے ہیں، وہ بھی بتائیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں اور کون ہیں، اور گھر کا پتہ بھی تو تھا میرے پاس، پولیس وہاں جا سکتی تھی۔ ابھی یہ سب کارروائیاں شروع ہو رہی تھی کہ ایک دن اگر ہوتے تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن اگر یہ سب کچھ ان کے ہونے کے باوجود بھی ہو جاتا تو وہ برداشت کیسے کرتے۔ قبر پہ سر رکھ کے رو رہی تھی میں جب مجھے کسی اور کے بھی رونے کی آواز آئی۔ میں حیران ہوئی کہ کون ہے۔ سامنے دیکھا تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ایک پل کو پہچان نہ سکی لیکن دوسرے ہی پل پہچان لیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ساحل تھا۔ بیوی اپنے شوہر کو کسی بھی حال میں پہچان لیتی ہے، لیکن اس کو میں نے واقعی مشکل سے پہچانا تھا۔ اس کے پورے جسم پہ کوئی عجیب سے دانے وغیرہ نکلے تھے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ زخمی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ایک گندی سی چادر کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا، اور میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم یہاں پہ؟ تو اس نے کہا کہ میں تو واپس گیا ہی نہیں، جب میں تمہیں وہاں سے چھوڑ کے نکلا تو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ پتہ نہیں کیسی بیماری ہے اور کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ بیماری ہے اور کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگاتا، کیا تم میری مدد کرو گی؟ عجیب سی حالت میں تھا اور اسے دیکھ کے عجیب سی کراہیت سی آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے مدد مانگ رہا تھا اور میں بری انسان نہیں تھی۔ روشنی شیخ نام ہے میرا۔ میں کبھی بھی اتنی بری انسان نہیں تھی کہ کوئی مدد مانگے تو اس کی مدد نہ کرتی۔ شاید میں اتنی اچھی انسان بھی تھی کہ اس آدمی کو معاف کر دیتی، یہ سوچ کر کہ میرا شوہر ہے، اور اس کی خدمت کرتی، کیونکہ یہ بیمار تھا۔ لیکن اب میں نے اتنا کچھ برداشت کر لیا تھا کہ میرے اندر رحم تو بچا ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گی، اور یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تمہاری سزا ہے، لیکن زیادہ خوش مت ہونا کہ یہاں سزا مل گئی تو آخرت میں جان بچ جائے گی۔ یہ سزا تو اس دنیا کی سزا ہے، اصل میں تو تمہیں سزا آخرت میں جا کے ملے گی، اور میں دعا کروں گی کہ تمہیں ایسی سزا ملے کہ تم مرنے کے بعد بھی تڑپتے ہی رہو۔ وہ مجھے حیران گئی۔ ہم لوگوں نے جو کیس کیا تھا اس میں بھی پیش رفت ہونے لگی۔ ان دونوں ماں اور بیٹا کو پکڑ لیا گیا اور اب ان کی تفتیش ہو رہی تھی کہ بتائیں کہ ان کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آیا، یہ کام کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو میں نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ دونوں ماں بیٹا کوئی کام ہی نہیں کرتے تھے، پھر بھی ان کا گھر چلتا تھا۔ وہ لوگ اب پولیس کے حوالے ہیں اور اتنی آسانی سے ان کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا شاید مجھے اس دنیا سے چلے ہی جانا چاہیے تھا، لیکن میں ابھی بھی زندہ ہوں۔ پتہ نہیں یہ میری ہمت اور حوصلہ ہے یا پھر یہ کہ میں مرنا نہیں چاہتی، لیکن میں زندہ ہوں اور اپنی زندگی کو گزار رہی ہوں، اور اللہ کرے گا تو اپنا انصاف ہوتے ہوئے دیکھ کر ہی اس دنیا سے جاؤں گی۔ زندگی بھر کسی پر بھروسہ نہیں کر پاؤں گی، شادی نہیں کر پاؤں گی اور دوبارہ کسی کی بیوی نہیں بنوں گی، لیکن اپنی زندگی کو یوں ختم نہیں کروں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔